اچھا، محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے شق و صدر والا، اس کی حیثیت کیا تاریخی روایت ہے یا اس کی تفصیلات جو ہیں ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہیں، نہیں، اور اگر حدیث میں ملتی ہیں تو ہاں کتنی جی، دفعہ؟ 2 دفعہ تو ملتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، نبی علیہ السلام، تو ان کو آ کے، یہ آپ کو مشکات میں بھی نا علامات النبوہ والے چیپٹر میں حدیث مل جائے گی۔ جی سیدہ حلیمہ کو آ کے کسی نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا ہے، چھوٹی سی عمر تھی آپ کی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے سینہ چاک کیا، یہ نبی علیہ السلام خود روایت کرتے ہیں، سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس میں خون کا ایک لوتھڑا ریموو کیا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو آپ سے ریموو کر دیا گیا، اور ایک سونے کا تشت تھا ایمان کا بھرا ہوا، اور زمزم میں اس سے وہ دھویا گیا اور پھر دوبارہ سی دیا گیا۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو سلائی کی تھی نا حضور کے سینے پہ، میں نے وہ سلائی کے نشان دیکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس دوران نبی علیہ السلام کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ہے۔ ایسا بائی پاس اس زمانے میں ہوا۔ جی اور یہ دوسرا بائی پاس بخاری مسلم میں آتا ہے، جب آپ کو معراج پہ لے کے جانے لگے تھے نا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دوبارہ سے دل دھویا گیا، جنتی تشت لایا گیا سونے کا، لیکن پانی زمزم کا تھا، یعنی زمزم اتنا متبرک پانی ہے، پانی جنت سے نہیں آیا، ویسے یہ بھی جنتی پانی ہے زمزم بھی، جی تو اس میں وہ دھویا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں شق الصدر والا واقعہ، سینے کے چاک ہونے والا واقعہ۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے زندہ معجزات میں سے ہے، بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اور واقعہ معراج والے میرے 3 لیکچر ہیں، مسئلہ 126 ABC، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان واقعات کو ڈسکس کیا ہے، جسے شوق ہو وہ ضرور دیکھے معراج شریف کے اوپر۔ جی جی آپ کا نام بھی بتائیے۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 2 بار ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، چیرا گیا اور دل نکالا گیا۔ پہلا واقعہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے تھے، 4 سال سے کم عمر یا 2 سال سے تجاوز، 4 سال سے کم ایسی کچھ عمر تھی، جب آپ دائی حلیمہ کے پاس رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ چھوٹے کچھ بچوں نے یہ واقعہ دیکھ لیا اور جا کے دائی حلیمہ سے کہا۔ دائی حلیمہ نے جیسی واقعہ سنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لا کے اپنے دادا کے پاس دے دیا، کہا اس بچے کے ساتھ بڑی انہونی انوکھی باتیں اور واقعات ہو رہے ہیں، میں اس بچے کو اب زیادہ دن سنبھال نہیں سکتی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی جان نہ لے لے، کیونکہ اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ دوسرا مشہور واقعہ جو آپ کو حدیث میں ملیں گے تو سیرت کا واقعہ تھا، حدیث میں جو ملیں گا وہ واقعہ ہے جب آپ کو معراج لے جائے گا۔ معراج لے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رات میں میری چھت کھل گئی، ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور ساتھ میں ایک تش لے کر آئے اور میرا دل نکالا گیا اور میرے پورے دل کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد اس میں 2 مرتبہ لائے معاف کرنا، حدیث میں آتا ہے 1 مرتبہ میں دھویا گیا اور دوسرے مرتبہ کو میرے دل میں ڈال دیا گیا۔ وہ جو دوسرا مرتبہ تھا جو میرے دل میں ڈالا گیا وہ ایمان تھا، آپ کے دل کو دھویا گیا۔ کچھ روایت میں یہ الفاظ ہے دل کو دھو کر کچھ حصہ اس کا نکالا گیا، واللہ عالم، اس کی حکمت علماء بتاتے پھر۔ بہرحال یہ سب غائب کی باتیں ہیں، آپ نے کہا اور ہم نے سنا اور اس پہ ہم نے ایمان لایا، تفصیلات ہم نہیں جانتے۔ لیکن ان واقعات سے ایک بات تو اپنی جگہ ہے جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دل ایک ایسا اعضاء ہے جس کو نکال کر باڈی میں واپس ڈالا جا سکتا ہے، چونکہ وہ نکالا گیا، دھویا گیا، واپس ڈالا گیا اور وہ پھر چلا، ہے نا۔ دماغ ویسے اعضاء ہیں، دماغ کو نکال کر واپس نہیں لگا سکتے ہیں۔ دل کو آپ دیکھیے ٹرانسپلانٹ کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا، سبحان اللہ، ایک ایسا عجیب عمل ہے کہ انسانی دل نکل کر بھی باہر دھڑکتا رہتا ہے، پورا اتنا آپریشن 4 گھنٹے 5 گھنٹے چالو ہوتا ہے، دھڑکتا رہتا ہے، اس میں خون پاس کرتے رہی، اس کی پمپنگ چالو رہتی، پھر وہ نکال کر اس آدمی کو لگا دیا تھا، سبحان اللہ، بڑی عجیب بات ہے۔ بہرحال تو آپ کا دل نکالا گیا، اس کو اس میں ایمان بھر دیا گیا اور اس کو دھویا۔ حضرت عبداللہ شہید کیے گئے عالم جوانی میں یہودیوں کے علاقے میں۔ حضرت آمنہ، یہ سارے فی النار ہے نا، یہودی جو اسلام ہے جو انہوں نے بہت پہلے لانچ کر دیا ہے، اس میں یہ آبا سارے فی النار ہیں۔ حضرت آمنہ جب حاملہ تھیں اسحاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے۔ رسول خدا بچپن میں تھے، مکہ میں تھے، مکہ کیوں نہیں رہ سکے؟ اس لیے ان کی جان کو خطرہ تھا۔ انہیں حلیمہ سعدیہ کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ جی، روپوش رکھنے کے روپوش کے لیے۔
دودھ کے لیے ہوتا تو 2 سال بعد واپسی ہوتی. وہاں بھی ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا یہود کی طرف سے. اب مسلمان بتائیں کون سا قاتلانہ حملہ ہوا تھا؟ جی 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 بالکل. جی آپ ذرا بتائیے. جی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوا تھا. اچھا ہوا تھا. جی یہود نے کیا تھا. یہود نے کیا تھا. اس کو ایک فلم میں فلمایا بھی گیا ہے جو ایران نے بنائی ہے اس کو, دا محمد. اچھا محمد کے نام. نہیں اس فلم کو چھوڑ دیجیے, ہمیں فلموں سے کام نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. یہود نے جو حملہ کیا, ہماری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ حملہ آور کون تھا؟ کس نے حملہ کیا؟ جبرائیل نے. اچھا ہاں. اب یہ یہودی نریشن چل رہا ہے, خلفاء کے وقت سے نہیں, آبا و اجداد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے اس کی پلاننگ چل رہی ہے. یعنی وہ اس بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام وہ دین بنا رہا ہے. اچھا وہ اسلام کا ایک ورژن بنا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں وہ کدھر ہے. اچھا ہے نا. الزام لگانا تو بہت آسان ہے کہ آپ کو. کیسے کیا انہوں نے؟ ابھی آئس چلتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں کھلیں گی. ابھی اصل سمجھ میں آ جائے کہ یہود کب سے ایکٹیو ہے نا. فتوحات شروع ہوئی ہیں تو پھر وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن اس پہ میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا. صحیح ہے نا. فتوحات سے ان کو کوئی مشکل نہیں تھی. اور کیا ہوا وہ ایک تاریخ ہے, اس پہ انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا. ابھی ہر چیز بات نہیں کی جاتی. حملہ ہوا رسول خدا پہ. اب وہ نریشن جو یہودیوں کی ہو. اچھا اب یہودی کہیں تو شاید کچھ لوگوں کو اتنا سمجھ میں نہ آئے. اسرائیلیات شاید کچھ لوگوں نے سن رکھا ہو کہ ہماری روایات میں اسرائیلیات بہت ہیں. اسرائیلیات کی جو نریشن ہے اس کے مطابق کیا ہوا تھا, رسول خدا پہ حملہ آور کون تھا؟ وہ جو واقع شق صدر کہتے ہیں. اچھا واقع شق صدر تو بیان کیا جاتا ہے آپ کی فضیلت کے اندر کہ ہاں فضیلت سینے کو چاک کیا. جی فضیلت بیان کرتے ہیں. تو یہود کب کہیں گے کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں وہ ہم مذمت کر رہے ہیں, تو پھر تو اسلام نہیں ہوگا نا. وہ فضیلت میں مذمت کرتے ہیں ایک, اور فضیلت بیان کر کے یا واقعات کو توڑ موڑ کے حقائق کو بدل کے اپنے آپ کو معصوم کر دیتے ہیں. اتنی طویل داستان ہے یہ یہود کی دشمنی کی کہ اس میں سے ہر جگہ مجھے اتنی چیزیں نظر آ رہی, اتنی سٹوریز نظر آ رہی ہیں کہ میرا جی ذرا یہ بھی بتا دوں, یہ بتا دوں, یہ بتا دوں, لیکن پھر وہ ایک جو مبتدی ذہن ہے نا, بچہ جو سن رہا ہے اسے پھر سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے میں تھوڑا سا آسان رکھ رہا ہوں اور تھوڑا سا جلدی گزار. ٹھیک ہے. ایسے ہزاروں واقعہ. ایک واقعہ ہوا ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ جس کی حفاظت کے لیے مجھے دیا گیا تھا اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے, وہ خون میں لت پت ہے. اس کیسے بیان کیا کہ یہ حملہ ہم نے کیا؟ نہیں جی بالکل ہم نے نہیں کیا. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ حضرت جبرائیل نے اوپن ہارٹ سرجری کی تھی. کیوں اوپن ہارٹ سرجری کی تھی؟ اس لیے کہ محمد کے دل میں وہ سیاہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو, دبا تھا یا وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ شیطان کا حصہ تھا. الیاذ باللہ استغفر اللہ العظیم. ٹھیک ہے نا, وہ تھا. صحیح. اسے انہوں نے اچھا نکال لیا. دیکھیں کچھ چیزیں جھوٹ ثابت ہوتی ہیں سند سے. ابھی تو ہم اس بحث میں جا ہی نہیں رہے ہیں کہ ان کی سندیں کیا ہیں, ان کے بیان کرنے والے کون ہیں. اب وہاں بھی آئیں گے ہے نا. آپ ایک یہودی کا نام لے رہے ہیں نا, عبداللہ ابن سبا, اس پہ بھی آ جائیں گے. اور ادھر ایک یہودیوں کی پوری لسٹ بھی دکھا دیں گے جو یہ سارے کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کے فرقے کے حوالے سے سوال کیا تھا, آپ اتنے دور جا کر آپ نے یہودیوں کے تعلق کو لے کر آئے. آپ چلیں نزدیک آ جاتے ہیں, کیا کریں ہم. نہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ اصل میں چونکہ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں شاید نہ آئے نا کہ اس کو جو بیان کیا ہے اتنے عرصے تک بیان کیا, ایک فضیلت کے طور پہ بیان کیا ہے لوگ. نہیں ابھی تو ہم بیان کرتے ہیں نا. اس کو ذرا سمجھ لیں, اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ کس کانٹیکسٹ میں بیٹھتا ہے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے سند, یہ باتیں کس نے نقل کی ہے وہاں سے پتہ چل جاتا, یا اور قرائن بھی ہو سکتے. ایک جھوٹ ہونے کے لیے حقائق ہیں, آپ کو حقائق پتہ چل جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نریشن جھوٹ ہے. اس زمانے میں اوپن ہارٹ سرجریز نہیں ہوتی تھی, اس لیے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ پتہ نہیں اگر انسان کا سینہ چاک کیا جائے اس میں سے نکلتا ہوگا, سیاہ دبا ہوگا. اور نعوذ باللہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ ایسے, میں آگے بول بھی نہیں سکتا بالکل کہ کچھ تو ہوگا نا جس کی وجہ سے یہ دبا آیا ہے. پتہ نہیں کیسے بیان کر دیا انہوں نے. ہاں یہودیوں نے بیان کیا نا, یہودی نریشن ہے. آپ کہہ رہے تھے فضیلت ہے,
ابھی آپ کی بھی زبان چل رہی، میری بھی زبان چل رہی، جی اگر سوچیں اگر اس بات ٹھیک ہے نا، تو یہ کہاں سے فضیلت ہے؟ ٹھیک، جو آپ سیرت میں، فضائل میں، احادیث میں، صحاح میں سب جگہ بیان کیے چلے جا رہے ہیں. آج روزانہ کتنی ہارٹ سرجریز ہوتی ہیں؟ ہزاروں میں. ٹھیک، روزانہ ہزاروں میں ہوتی ہیں. کس کس کی ہوتی ہیں؟ کافر کی بھی، فاسق کے بھی، مرتد کے بھی، مسلمان کے بھی، پتہ نہیں ہر قسم کے لوگ. آج تک کسی کے دل میں سے کوئی سیاہ دبا نکلا ہے کہ آپ سرجن سے کہیں بھئی آپ جب سرجری کر رہے ہیں تو ہمارے مریض کے دل سے وہ سیاہ بھی نکال دیجیے، اب اوپن ہارٹ اوپن تو ہو ہی رہا ہے، کبھی نکلا ہے؟ نہیں. اور الیاذ باللہ وہ پیغمبر کے لیے مان رہے ہیں وہ نقطہ، وہ سیاہ نقطہ. اچھا، اس روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ حصہ. آج جھوٹ ثابت ہو گیا نا، نہیں ہوتا ہر انسان. آج تو جھوٹ ثابت ہو گیا. دیکھیں وہ فزیکل کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں اگر فزیکل نہ ہوتی کوئی چیز جی تو پھر اوپن روحانی ہارٹ ہوتا یا مانوی ہوتا. اوپن ہارٹ سرجری تو نہ ہوتی، خون تو نہ ہوتا، سینہ چاک تو نہ ہوتا. یہ تو فزیکل ہے. فزیکل ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹ ہے. جیسے ابھی کہتے ہیں جی دنیا گول نہیں ہے، اس کے لیے کوئی روایت بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ روایت کی سند ضعیف ہے. انسان نے ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے دنیا کہ دنیا کیسی. یہ بھی انسان نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی جتنا بھی گناہ گار ہو، ابھی آپ ٹرمپ کا بھی اگر سینہ چاک کریں تو اس میں بھی کوئی ایسی کوئی سیاہ چیز نہیں، فزیکل کوئی چیز نہیں، جھوٹ. پھر جبرائیل کو جب اس نے سرجری کی ہے تو بے ہوشی کا ڈاکٹر تو ساتھ نہیں تھا، اس لیے رسول خدا نے شور کیا. رسول خدا کے شور کی آواز آئی ہے حلیمہ سعدیہ کو. ابھی کی سائنس دیکھیے، سائنس اس زمانے میں تو اوپن ہارٹ سرجری تھی ہی نہیں. اس کے بعد بھی جب سرجریز آئی ہیں تو بھی انستھیزیا کا سسٹم نہیں تھا. پھر سرجری آئی، پورا انسان کو چاک کر دیا جاتا تھا. ابھی سرجریز آ گئی ہیں، 2-4 ہول کرتے ہیں، اس سے وہ اپنا آپریشن کر لیتے ہیں. ابھی ہم ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی آ جائے، یہ مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں کہ آپ کی ہارٹ سرجری کے لیے آپ کے ہول کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مشین ہوگی، آپ کو لٹایا جائے گا، وہ اوپر سے ہی یہ ساری چیزیں ٹھیک کر دے گا، شریان بھی کھول دے گا، سب کچھ کر دے گا. یہ ابھی ہونے جا رہا ہے. ویسا سرجن تھا اس نریشن کے مطابق. طولانی ہو گئی، میں کسی بات پہ زیادہ نہیں رکنا چاہتا. یہ نریشن کہاں سے آئی ہے؟ یہود سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ یہود کو بچانے کے لیے آئی، اور وہ اسلام کے خلاف انہوں نے کھڑا کیا. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ آبا و اجداد نبی سب کافر تھے. تصریح ہے قرآن کی، اور باقی واقعات بھی ہیں کہ راہب بھی پہچانتا تھا، عیسائی بھی پہچانتا تھا، یہود بھی پہچانتا تھا، پیدا ہونے سے پہلے بھی پہچانتے تھے، دیکھ کے بھی پہچانتے تھے. اگر نہیں پہچانتے تھے تو خود رسول خدا کے والدین نہیں پہچانتے تھے. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. وہ راہب، وہ نستوہا شام کے اندر وہ پہچان گیا کہ یہ آنے والے وقت کے اندر اس کی بڑی عظیم ایک شان ہوگی، لیکن جناب ابو طالب نہیں پہچانتے. جن کے ابو طالب کو پتہ نہیں چلا، جن کے ذمے حفاظت ہے انہیں پتہ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت عجیب ہے. اور اچھا، یہ ساتھ میں یہ کعبہ کے متولی بھی ہیں، کعبہ بھی سنبھال رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے. انہیں پتہ نہیں، کیونکہ یہودی نریشن ہے، یہ ساری یہودی نریشن ہے. اچھا، ابھی آپ ایک آدھ جگہ تلاش کر رہے ہیں نا کہ یہودیوں نے کدھر کیا ہے. اگر آپ میری بات پہ آ رہے ہیں ٹھیک، کہ جہاں سے میں لے کے چل رہا ہوں، تو یہ بڑا پھر اس کے بہت یعنی شاید جس بچے کو سمجھ میں آئے اس کو آج رات نیند نہ آئے. ہلا کے رکھ دیا ہے اپنے دماغ کو. اگر یہ تو لوگ ہل جائیں گے جو سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے ساتھ، یہ کس کو یہودیوں کی ایجاد کہہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک، ابھی ہم کسی کو کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم تو کوئی نہیں کہہ رہے کون ہے. نہیں، آپ نے تو الزام نہیں لگایا، لیکن چونکہ اتنا بڑا طبقہ، حضرت اتنا بڑا طبقہ کان پکا دیے انہوں نے کہ یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ گروہ ہے کہ جو یہودیوں نے ایجاد کیا. وہ ایک بندہ آیا اور اس نے اتنی ایک لسٹ بنا دی اور لوگوں سے کہا کہ علی کے بارے میں یہ کہو، علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو، اور یہ رکھنے رکھ. مطلب یہ پوری دنیا کو لگا دیا انہوں نے، ایک اکثریت کو مسلمانوں کی، اور اسی میں دور کر دیا. یہی یہودیوں کی سازش یہی ہے. دیکھیں یہاں الزام نہ آئے، ہم نے ایک ورژن تیار کیا ہے، اس پہ الزام نہ آئے. طریقہ کیا ہے؟ وہی الزام دوسرے پہ لگا دو، وہ دفاع کرتا رہے.